السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن کریم گزشتہ امتوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آخر کیوں؟ اسی لیے کہ یہ امت ان واقعات کے انجام کو سامنے رکھ کر اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ انجام کو سامنے رکھ کر تیاری کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم گزشتہ امتوں کے واقعات، اچھے انجام، برے انجام بیان کرتا ہے تاکہ قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے اچھے انجام سے سبق لینا، برے انجام سے عبرت پکڑنا آسان ہو جائے۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم ترین واقعے کی طرف چلیں گے اور کچھ بات کریں گے۔ نور مقدم کا واقعہ ہے کہ ہماری وہ بہن جو میرا جسم میری مرضی کی علم بردار بہن تھی، بڑے بہیمانہ طریقے سے اس بیچاری کا قتل ہوا اسلام آباد کی فضاؤں میں۔ نور مقدم پر بات کرنے کا مقصد نور مقدم پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے۔ بیچاری چلی گئی، اگر اس کا عقیدہ اور نظریہ درست تھا اور صرف یہی کچھ چیزیں ایسی تھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ظلم کو اس کے لیے کفارہ بنا دے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ بالخصوص ہماری نوجوان نسل چکنا ہو جائے، اور چینلز پہ بات کرنے کا مطلب یہی ہے کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، بلکہ تقریباً سب کے سب سوشل میڈیا پر شفٹ ہو چکے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر شفٹ ہونے والی ہماری نسل کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی لیے آج کی اس نشست میں ہم نے نور مقدم کے بہیمانہ قتل کے واقعے کا انتخاب کیا ہے تاکہ کچھ تھوڑے سے اس کے پس منظر میں چلے جائیں، وجوہات قتل کی طرف جائیں، ان کے بیانی اور نیریٹو کی طرف جائیں، اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس طرف جائیں۔ اختصار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، آپ سب کے علم میں بات ہے۔ سابق سفیر، سابق نیوی آفیسر شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم ظاہر جعفر ولد ذاکر جعفر، جو کہ ایک مشہور بزنس مین ہیں، جعفر گروپ آف کمپنیز کے نام سے غالباً یہی نام ہے۔ تو ظاہر جعفر ولد ذاکر جعفر کے ہاتھوں شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم 20 جولائی کی شام کو قتل ہوتی ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قاتل اور مقتولہ کا آپس میں تعلق کیا تھا؟ بہت افسوس ہوتا ہے، جگر پھٹتا ہے جب ہم اس تعلق کو دیکھیں کہ وہ کیا تعلق تھا۔ وہ کوئی نکاح کا تعلق نہیں تھا، وہ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں تھا، ایک فرینڈ شپ تھی، جسے آپ کہتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ۔ فرینڈ شپ کو خیر لیونگ ریلیشن شپ تو نہیں کہا جا سکتا۔ وہ یہ آپ کو ملالہ کا بیان یاد ہوگا کہ اگر آپ نے ایک پارٹنر کو رکھنا ہے تو شادی کی ضرورت کیا ہے؟ پارٹنرشپ پر گزارا کیا جا سکتا ہے، شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک نا؟ یہ سارے بیانی آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ سارے اعمال آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ سارے فاعل اور قائل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اب ان قاتل اور مقتولہ کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ دوستی تھی، اور صرف ان دونوں میں دوستی نہیں تھی بلکہ دوستی کا ایک گروپ تھا جس میں لڑکیاں بھی تھیں، جس میں لڑکے بھی تھے، اور یہ میرا جسم میری مرضی کے علم بردار لوگ تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر حیرت در حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کے جو خاندان ہیں، قاتل کا خاندان اور مقتولہ کا خاندان، دونوں خاندانوں کا بھی علم تھا کہ ہمارے ان بچوں میں آپس میں دوستی ہے۔ دیکھیں ذرا،
یہ میں ایک ایک چیز بطور طنز آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، صرف چوکنا کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں کس لائن پہ جانے کی ضرورت ہے، ہمیں کون کون سے چور دروازے یا صدر دروازے یا جتنے بھی بڑے بڑے مستی گیٹ ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں بس میں اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیے گا. یہاں بیٹھ کر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ 4-5 دن ہو گئے قتل کو یا 7-8 دن 5-6 دن ہو گئے میں آپ کے سامنے رپورٹنگ کر رہا ہوں. یہاں کوئی رپورٹنگ مقصد نہیں ہے، یہاں ایک واقعے کو بتا کر عبرت لینا مقصد ہے. بطور اولاد چوکنا ہونا مقصد ہے، بطور والد والدین چوکنا ہونا اور چوکنا کرنا مقصد ہے. بس قاتل اور مقتولہ کا رشتہ جو آپس میں تھا وہ فرینڈشپ کا تھا، اور خاندان بھی اس سے باعلم تھے. دونوں خاندانوں کو اس رشتے کا پتہ تھا، اور دونوں کا تعلق کس طبقے سے تھا، کس بیانیے سے تھا، کس نیریٹو سے تھا. کھاتے پیتے لوگ تھے اور میرا جسم میری مرضی سے تعلق تھا. یہ مقتولہ بچی 18 جولائی کی شام کو تقریباً کم و بیش 9:15 بجے اپنے گھر سے نکلتی ہے رات کو. یہ کوئی رپورٹنگ مقصد نہیں ہے، چوکنا کرنا مقصد ہے. 9:15 بجے نکلتی ہے، 9:45 بجے قاتل کے گھر پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. 19 جولائی کو صبح اپنے ڈرائیور کو فون کرتی ہے، یعنی رات بھر وہ غائب رہی. بس والدین دیکھیں نا آپ، یہ صرف میں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے، اس پورے پس منظر کو آپ دیکھیں، ان کے لائف سٹائل کو دیکھیں، ان کی طرز زندگی کو دیکھیں، ان کے معیار زندگی کو دیکھیں، ان کی ذہنیت کو دیکھیں، ان کی تربیت کو دیکھیں. یہ چیز سامنے رکھنا مقصد ہے. جواب میں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی صرف جو گھر میں تھوڑی قتل ہوتے ہیں، شوہر بھی بیوی کو قتل کرتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، گھروں میں رہنے والیاں بھی قتل ہوتی ہیں. ہم نے کب کہا کہ وہ کام صحیح ہو رہا؟ بھائی جو کام غلط ہو رہا ہے ہم اس پہ انگلی رکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو کام غلط ہو رہا ہے یہ وہ غلط ہو رہا ہے جس کو غلط نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو قانون بنانے کی کوشش ہوتی ہے، اور لوگ مظاہرہ کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں. عالمی مالیاتی ادارے اور عالمی طاقتیں ان کے پش پر ہوتی ہیں. جو گھروں میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کی پش پر عالمی طاقتیں تو نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کوئی بیانیہ تو نہیں ہوتا، ان کے پیچھے کوئی نیریٹو تو نہیں ہوتا. یہ زیادہ سنگین بات ہے کہ اس کا پیچھے ایک بیانیہ ہے، ایک نیریٹو ہے، عالمی مالیاتی ادارے ہیں، عالمی طاقتیں ہیں اس کی پشت پر جو یہ بیانیہ رکھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے. شوہر ہوتے ہوئے میں جس سے مرضی تعلق رکھوں، بیوی ہوتے ہوئے میں شوہر کے بستر پہ نہ جاؤں، شوہر ہوتے ہوئے میں کسی اور کی بستر پہ چلے جاؤں. میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے اس کا جواب اس طرح نہیں دیا جا سکتا کہ بھائی آپ نور مقدم کے نیریٹو پہ آپ بات کرتے ہیں، خواتین جو قتل ہوتی ہیں وہ گھروں میں بھی ہوتی ہیں. ہم کب کہتے ہیں گھروں میں جو خواتین قتل ہوتی ہیں یا جو مرد قتل ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں؟ وہ بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی نیریٹو نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی عالمی طاقتیں نہیں ہیں، کوئی مالیاتی طاقتیں نہیں ہیں. لیکن یہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو میں آپ کے سامنے نور مقدم کا رکھ رہا ہوں، یہ جو لیونگ ریلیشن شپ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ جو طرز زندگی ہے، یہ جو معیار زندگی ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی کے معیار زندگی سے بھی بدتر معیار زندگی ہے. اس معیار زندگی کے پیچھے ایک نیریٹو ہے، ایک سوچ ہے، ایک عالمی بیانیہ ہے، مالیاتی ادارے ہیں، عالمی طاقتیں ہیں. وہ ہمارے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تلپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ دوسری طرف مثالیں دیکھیں جی، گھروں میں بھی تو خواتین قتل ہوتی ہیں، آپ اپنی جان نہیں بچا سکتے. تو خیر وہ میں نے پہلے ہی بات کر دی. آگے چلتے ہیں کہ 18 جولائی کو بیچاری نور مقدم اپنے آپ پر ظلم کرتی ہوئی، میرا جسم میری مرضی پر عمل کرتی ہوئی اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایک نامحرم کے گھر میں پہنچتی ہے جس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہے. اس فرینڈشپ کا نور مقدم کے والد شوکت مقدم کو بھی پتہ ہے. اس فرینڈشپ کا
قاتل ظاہر جعفر کے باپ ذاکر جعفر کو بھی پتا ہے، اس کی ماں کو بھی پتا ہے، ادھر شوکت مقدم کی جو بیوی ہے نور مقدم کی ماں، اس کو بھی اس ریلیشن شپ کا پتا ہے۔ بیٹی اس ریلیشن شپ پر عمل کرنے کے لیے، اس لیونگ ریلیشن شپ میں رہنے کے لیے، فرینڈ شپ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میرا جسم میری مرضی پر عمل کرتے ہوئے رات کو اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنے نامحرم دوست کے گھر میں پہنچتی ہے، پوری رات گزارتی ہے، صبح ہوتی ہے، فون بھی اپنے ڈرائیور کو کرتی ہے اور ڈرائیور کو کرتے ہوئے کیا کہتی ہے کہ میرے اماں ابا کو بتا دو میں لاہور جا رہی ہوں۔ لا الہ الا اللہ، میرے اماں ابا کو بتا دو میں لاہور جا رہی ہوں۔ اب آپ کوئی کہے گا جی وہ تو یرغمال بنی ہوئی تھی۔ میں نور مقدم پہ تنقید نہیں کر رہا اس وقت، میں آپ کے سامنے لیونگ سٹینڈرڈ رکھتے ہوئے آپ کو چوکنا کر رہا ہوں، ذرا برداشت سے سنیے گا۔ نور مقدم اپنے ڈرائیور کو فون کرتی ہے کہ میرے اماں ابا کو بتا دو میں لاہور جا رہی ہوں۔ اب کوئی یہ کہے گا جی وہ نور مقدم تو یرغمال بنی تھی، وہ مجبوراً کہہ رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مجبوراً کہہ رہی تھی یا خوشی سے کہہ رہی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہی کہ میں لاہور جا رہی ہوں، اس کا مطلب ان کا معیار زندگی یہی تھا، ان کا لائف سٹائل یہی تھا، ان کے ہاں یہی تربیت تھی۔ کہیں جانا ہے کسی ڈرائیور کو بتا دو، اگر شہر چھوڑ کے بھی جانا ہے تو کسی محرم کی ضرورت نہیں، کسی بھائی کی ضرورت نہیں، جانے کے لیے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، بس کہیں چلے گئے اطلاع دیتے ہیں ہیلو ماما میں جا رہی ہوں، پاپا میں جا رہا ہوں، میں جا رہی ہوں، بس۔ اس کو گھر والوں نے بھی کافی سمجھ لیا۔ ایک بندہ بتاتا ہے چاہے وہ یرغمال ہو کے بتائے چاہے وہ خوشی سے بتائے، لیکن جو گھروں کے اندر ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، یہ جو فون ہے یہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک روٹین میں بتا رہی ہے کہ میں لاہور جا رہی ہوں، چاہے وہ یرغمال ہو کے بتا رہی ہے، لیکن گھروں کا لائف سٹینڈرڈ یہی ہے کہ اس طرح بھی بتا کے جایا جاتا تھا۔ یہ میرا مقصد ہے آپ کے سامنے بات رکھنے کا۔ ڈرائیور کو اس کو فون کر کے کہا میں لاہور جا رہی ہوں، بتا دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ڈرائیور سے اس کا کئی بار رابطہ ہوا اور اس نے پھر ایک فون پر اپنے ڈرائیور کو کہا اماں ابا کو نہ بتانا، 7 لاکھ روپے کا فوراً بندوبست کر دو۔ یہ بات آپ کے سامنے میں رپورٹنگ کے طور پہ نہیں رکھ رہا، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، میں کوئی اخباری نہیں ہوں، آپ کو رپورٹنگ کے طور پہ یہ نہیں رکھ رہا، یہ بھی آپ کو لیونگ سٹینڈرڈ بتا رہا ہوں، لائف سٹائل بتا رہا ہوں۔ 7 لاکھ کا بندوبست کرو، اماں ابا کو نہیں بتانا۔ لا الہ الا اللہ۔ 7 لاکھ کا بندوبست کرنا ہے لیکن میرے پیرنٹس کو نہیں بتانا، وہ اپنے ڈرائیور کو کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا میں 7 لاکھ کا بندوبست کہاں سے کروں؟ اس نے 3 لاکھ کا بندوبست کر دیا۔ جن کے گھر میں یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے اور ایک پردے کا ماحول ہے، دینداری کا ماحول ہے، اس گھر کی بیٹی اگر اپنے ڈرائیور کو فون کر کے کہتی ہے کہ میرے لیے 7 لاکھ کا بندوبست کر دو، ایمانداری سے بتائیے گا کہ وہ ڈرائیور فوراً جا کے، اس کے لیے ایک انہونی بات ہوگی، وہ جا کے اس کے پیرنٹس کو نہیں بتا دے گا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا، کہیں آپ کی بیٹی اغوا تو نہیں ہوئی، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا، آپ دیکھ لیں وہ مجھ سے 7 لاکھ مانگ رہی ہے۔ لیکن اس ڈرائیور کو انہونا نہیں لگا، بلکہ اس نے اپنی کوشش سے 3 لاکھ روپے بندوبست کر کے جہاں اس نے ایڈریس بتایا تھا وہ ڈرائیور وہاں چلا گیا اور اس سے وہ پیسے ادا کیے۔ اس کا مطلب یہ کوئی انہونا پن نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور ایک اور انہونا پن آپ کو بتا دوں جو ترتیب میں پہلے آنا چاہیے تھا لیکن ابھی بتا دوں کہ جب نور مقدم کی فیملی کو احساس ہوا کہ ہماری بیٹی کہاں چلی گئی ہے، اس کا تو فون بھی بند آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو نور مقدم کے باپ شوکت مقدم نے قاتل ظاہر کے باپ ذاکر جعفر کو فون کیا، کال ملائی، وہ کراچی میں تھے، ان کا جی میری بیٹی نہیں ہے گھر پہ، تو شاید ظاہر جعفر کے ساتھ ہوگی، مطلب میں مضمون ویسے اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، کال کی اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا، تو ذاکر جعفر نے، قاتل کے باپ ذاکر جعفر نے
شوکت مقدم اپنی نور مقدم کے باپ شوکت مقدم کو فون پر بتایا میں نے پتہ کر لیا ہے آپ کی بیٹی نور مقدم میرے بیٹے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں اگر لیونگ سٹینڈرڈ اسلامی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیٹی گھر نہ ہو اور وہ بیٹی کے دوست کو فون کرے کہ میری بیٹی آپ کے بیٹے کے دوست سے آئی آپ کے گھر پہ. یہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. یہ معاشرہ کس سمت میں سفر کر رہا ہے ناظرین سامعین یہ آپ کے سامنے رکھنا مقصد ہے. اپنے گھروں کو بچا لیجیے اب یہ وقت ہے وگرنہ وہ وقت آئے گا ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا. ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے ہماری ناموس خاک میں مل جائے گی ہمارا معاشرہ تلپٹ ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ اولاد کو گور کے بھی دیکھیں گے تو اولاد سیدھے تھانے پہنچ جائیں گے. اس وقت سے بچیں اللہ اس وقت سے مجھے اور آپ کو بچائے. باہر کیف یہ انہونا پن ہے نا. 3 لاکھ کا بندوبست کر دیا اور 3 لاکھ جا کے اس نے ڈائریکٹ نور مقدم کے ہاتھ میں نہیں دیے. اس نے کہا میں باہر نہیں آ سکتی. قاتل ظاہر جعفر کے خانسامے نے وہ 3 لاکھ وصول کیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب 18 جولائی کو وہ بیچاری بچی غائب ہوئی ہے. 20 جولائی کی شام آ جاتی ہے. 18 کو غائب 19 20 2 دن قاتل کیا کرتا رہا مقتولہ کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بیچاری میرے جسم پر میری مرضی پر عمل کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچی. اس نے میرا جسم میری مرضی پر 2 دن خوب عمل کیا. ٹھیک ہے. 20 جولائی کو ہولناک طریقے سے یہ بچی بیچاری قتل ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھلانگ بھی لگائی کمرے سے قاتل کے کمرے سے اور منتیں کی گارڈ کی کہ خدا کے لیے دروازہ کھول دو ظاہر جعفر ظاہر مجھے قتل کر دے گا. لا الہ الا اللہ. لیکن گارڈ نے سیکیورٹی گارڈ نے مین گیٹ نہیں کھولا. اس نے اپنے آپ کو کیبن میں بھی بند کر لیا. اس نے کیبن توڑ کے قاتل پھر اس کو گھسیٹ کے اوپر لے گیا. اسے نہ صرف قتل کیا بلکہ چھری سے ذبح کر کے اس کی گردن الگ رکھ دی سر الگ تن الگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو لبرلز ہوتے ہیں نا ان کی بہیمیت سفاکیت جانور پانا اس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ میں مفت میں نہیں کہہ رہا. یہ دنیا کی جنگیں بتاتی ہیں. اسلام کی جنگیں کیا بتاتی ہیں؟ جنگ ہوتی ہے قابل معافی لوگوں کو معافی دے دی جاتی ہے قیدیوں کو قید بنا لیا جاتا ہے غلاموں کو غلام بنا لیا جاتا ہے کنیزیں بنا لیا جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا ہے. بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں کی جاتی. لیکن یہ دنیا کی جنگیں بتاتی ہیں جو لبرل لوگ ہیں ان سے زیادہ بے حیا ان سے زیادہ بے ایمان ان سے زیادہ سفاک ان سے زیادہ بہیمیت ان سے زیادہ جانور پنا کسی میں نہیں ہوتا. جب ان کو اقتدار ملتا طاقت ہاتھ میں آتی ہے. جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ان سے زیادہ بغیرت کوئی نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. قاتل نے تو بیچاری مقتولہ کو نور مقدم کو قتل کر دیا. وجہ قتل کیا بنی؟ 4-5 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد قاتل نے وجہ بھی بتا دی ہے کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی مجھے دھوکہ دے رہی تھی. میں نے بار بار روکا ٹوکا وہ نہیں مانی اور یہ چیز میرے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کرے دھوکہ دے. ایک ان میرڈ لڑکی جو لیونگ ریلیشن شپ میں ہے کسی نامحرم لڑکے کے ساتھ اور پھر وہ قاتل آگے سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی دھوکہ دے رہی تھی مجھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صاف دیکھیں میں آگے نہیں جاتا. میرا جسم میری مرضی پر کتنا کھلا عمل ہے کہ چاہے میں 1 مرد سے تعلق رکھوں چاہے 2 سے رکھوں چاہے 3 سے رکھوں چاہے 4 سے رکھوں چاہے میں 400 سے رکھوں. میرا جسم میری مرضی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. چند مہینے پہلے ایک مشہور چینل پہ میرا ٹاک شو تھا اللہ حفاظت فرمائے. تو وہاں خواتین کے حوالے سے کوئی بات ہوئی
تو میری بات کے جواب میں خاتون نے یہ کہا کہ اگر ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو ایک عورت بیک وقت 4 مردوں سے کیوں نہیں کر سکتی؟ اعتراض کر کے کہا اس نے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم ایک چینل پہ بیٹھ کے، ایک اسلامی چینل پہ بیٹھ کے، اسلامی سے مراد مسلمان چینل نا، اسلامی سے مراد یہ تو نہیں کہ سارے اس کے پروگرام اسلامی ہیں، جو اتنی دندنا کے اتنی بکواس کرے. تو میں نے جواباً یہی کہا تھا، میں کہا بی بی پہلے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو ایک عورت بیک وقت 4 مردوں سے نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک الگ بحث ہے. اب میں خیر چلے، میں اس پہ نہیں جاتا. کیا کریں، ایک عورت کہتی میں نے 4 مردوں سے شادی کر لوں، حیرانی ہوتی ہے. لیکن میرا جسم میری مرضی کو دیکھیں تو شاید ایسی عورت کے لیے 400 بھی نہ کافی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو قاتل نے وجہ قتل یہ بیان کی ہے جو میڈیا بتا رہا ہے، جو چینلز، جو میڈیا بتا رہا ہے کہ بے وفائی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، دھوکہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، میں نے روکا ٹوکا، وہ نہیں مانی. ویسے ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ بھی لبرلز کی منافقت نہیں؟ ایک طرف وہ جھنڈا اٹھاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور جب ایک لڑکی ان کے ساتھ میرا جسم میری مرضی کے ضابطے پر عمل کرتے ہوئے ادھر بھی تعلق بناتی ہے، اور میرا جسم میری مرضی پر تعلق کے ضابطے پر عمل کرتے ہوئے بیک وقت کسی اور مرد سے بھی تعلق بناتی ہے، تو اس بے ایمان بے غیرت خنزیر کو غصہ کیوں آنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو خود علم بردار ہے میرا جسم میری مرضی کا. یہ تو اپنی بہن کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بہن کی مرضی جہاں مرضی رات گزارے. یہ تو اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بیوی کی مرضی جہاں مرضی رات گزارے. یہ کتی نسل تو کہتی ہے میری ماں اپنی مرضی سے جہاں مرضی رات گزارے کیونکہ اس کا جسم اس کی مرضی. ایک طرف یہ بے غیرت، یہ دیوس، یہ معاشرے کا گھن جن سے سرانڈ اٹھتی ہے، ایک طرف تو یہ جھنڈا اٹھاتے ہیں میرا جسم میری مرضی کا، اور دوسری طرف انہی کے ساتھ لگی ہوئی لڑکی میرا جسم میری مرضی پر عمل کرتے ہوئے ان سے بھی تعلق کو قائم رکھتے ہوئے کسی اور مرد سے بھی تعلق قائم کرتی، تو انہیں غصہ آ جاتا. نہیں آنا چاہیے نا، ان کو اپنے ضابطے کے مطابق کم سے کم ان کو غصہ نہیں آنا چاہیے. کیوں آتا غصہ؟ پتہ چل گیا یہ میرا جسم میری مرضی والے نعرے میں بھی منافق ہیں. یہ صرف عورت تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں میرا جسم میری مرضی سے، اور عورت بھی صرف مرد تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈتی ہے میرا جسم میری مرضی سے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ دونوں ایک طرف ایک دوسرے کی طرف راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن میرا جسم میری مرضی پہ پھر بھی پورا عمل نہیں کرتے، کیونکہ اسی قاتل نے اس مقتولہ کو اس لیے قتل کیا کہ مقتولہ میرا جسم میری مرضی پر عمل کرتے ہوئے بقول قاتل کے دوسروں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے. اگر دوسروں کے ساتھ تعلقات تھے تو قاتل کو تو غصہ بالکل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مقتولہ میری جسم میری مرضی پر عمل کر رہی تھی، تو قاتل بھی تو میرا جسم میری مرضی پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق میں تھا، لیونگ ریلیشن شپ میں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سنیے، اسلام ہے، اسلام قانون فطرت ہے، قانون فطرت ہے. اسلام نے جو قانون دیے نا، بندے کی، انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دیے. انسان جتنا مرضی بے غیرت ہو جائے، وہ اپنی شریک حیات میں کسی اور کو برداشت نہیں کرتا. اب اس سے خالی دوستی کر لی ہے، اس کی غیرت، اس بے غیرت کی غیرت اتنی جاگ گئی ہے کہ نکاح کے بغیر جو اس کی شریک حیات بنی ہوئی اس میں وہ شرکت برداشت نہیں کر رہا، حالانکہ جھنڈا اور ہے میرا جسم میری مرضی. لکھ لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. اگر ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر کے معاشرے کو پاک صاف کر دے، خس کم جہاں پاک کر دے. لا الہ الا اللہ. آگے چلتے ہیں. نور مقدم قتل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگلا منظر دیکھیے کتنا ہولناک ہے. نور کے دوست گلے مل کر روتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں پھول ہے، کوئی گمسم بیٹھا ہوا ہے. نور کی دوست نہیں، نور کے دوست. نور مقدم کی سہیلیاں نہیں،
نور مقدم کے دوست، مرد دوست پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اور میڈیا لکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی یونیورسٹی کا ماحول ہے، سارے نوجوان کسی سانحہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔ پھر نور مقدم کے حق میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں ایک لڑکی اپنی 2 بہنوں کے ساتھ شریک ہو رہی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے گھر سے اجازت نہیں تھی اس مظاہرے میں شریک ہونے کی، کیونکہ نور مقدم کے قتل سے ڈر رہی ہیں نا آپ۔ مجھے اس مظاہرے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں چھپ کے آئی ہوں اس مظاہرے میں۔ یہ دیکھو یہ کس کلاس کے لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا بس یہ غور کریں۔ اور پھر وہ جو کہتی ہے میں بغیر اجازت اپنے گھر سے چھپ کے آئی ہوں اپنی 2 بہنوں کے ساتھ، وہ یہ بھی کہہ رہی ہے لگتا ایسا ہے جب تک عورت صرف اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اس کے گرد و پیش میں موجود مرد کو غصہ نہ آئے، بس۔ یعنی یہ ذہنیت دیکھیں کہ قاتل اور مقتولہ ہے، لیکن اس کو غصہ تمام مردوں کے اوپر آ رہا ہے۔ کیسی ذہنیت ہے، کیسی تربیت پائی ہے، ذہن کا کیا سانچہ ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ عورت صرف اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس کے گرد و پیش میں موجود کسی شخص کو غصہ نہ آئے، بس۔ اور اس مظاہرے کے اندر میڈیا بتاتا ہے نور کے بھی دوست، نور اور جو قاتل ظاہر ہے، ظاہر بڑا قاتل ہے بھائی، کیوں احسان؟ دیکھو نا کیسے قاتل بنا ہوا ہے۔ نور جو ہے، نور کے دوست یعنی مقتولہ کے دوست بھی مظاہرے میں، پھر مقتولہ اور قاتل کے مشترکہ دوست بھی مظاہرے میں، پھر ظاہر کے اپنے دوست بھی مظاہرے میں۔ کتنا ہولناک منظر ہے، آپ تھوڑا سا دیکھیں۔ یہ ہے ان کا معیار زندگی۔ خدا کی قسم یہ دور جاہلیت میں جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے نا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی، انہیں زندہ درگور کر کے رکھ دیا۔ بچی تھی زندہ درگور ہو گئی، معصوم تھی، کل انشاءاللہ اس کو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اللہ کہیں گے، سیدھے جنت میں بھیج دیں گے۔ ان کا کیا بنے گا؟ جن کی تربیت غلط ہوئی، جن کی اٹھان غلط ہوئی، جو بڑے ہو کے میرا جسم میری مرضی پر عمل کرنے لگ گئے، عقیدہ اور نظریہ خراب ہو گیا، اور عقیدہ نظریہ خراب ہوتے ہی اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے سیدھے پہنچ گئے جہنم میں۔ کیا بنے گا؟ کون سا بڑا جرم ہے، آپ خود بتائیے گا۔ ہم اپنے ہاتھوں خود اپنی اولاد کو زندہ درگور کر رہے ہیں، بلکہ زندہ درگوری سے کے جرم سے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو بچا لیں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے گھروں کو بچا لیں، خدا کے لیے اپنے گھروں کو بچا لیجئے۔ بس ہمارا معاشرہ شیطانی چال چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسی کلاسیں آ چکی ہیں جن سے اچھے خاصے دیندار بھی متاثر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان بیٹیوں کے ہاتھ میں آزادانہ موبائل ہے، وہ رات بھر جو مرضی دیکھیں۔ دیندار والدین بھی بے غیرت بنے ہوئے، بے غیرت۔ آپ کو برا نہ لگے، صحیح کہہ رہا ہوں، دیندار والدین بھی بے غیرت بنے ہوئے ہیں۔ ان کی نوجوان لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، وہ دن رات اس موبائل سے کھیلتی ہیں، لیکن اس موبائل پر کوئی کیا کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ آپ کی بیٹیاں فرشتہ ہیں، اوپر سے ضمانت لے کے آ چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یہی اولاد ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، خدائی عدالت میں یہی اولاد اپنے والدین کے خلاف استغاثہ دائر کریں گی، مقدمہ دائر کریں گی۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اللہ نے اپنے علم کے زور سے، جن چھوٹوں نے اپنے بڑوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے، اللہ نے اپنے علم کے زور سے قرآن میں پہلے ہی بیان کر دیا۔ ربنا،
اے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنے ان بڑوں کی، والدین کی، اساتذہ کی، ان قائدین کی، ان لیڈروں کی ہم نے پیروی کی، فاضلونا السبیل، یہ خود گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب دے، کیونکہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ کر دے، برسات برسا دے۔ یہی چھوٹے ہوں گے، یہی اولاد ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے مقدمے میں استغاثہ دائر کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے اپنے بڑوں کے خلاف، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پھل ہوگا، بس زہریلے بیج سے کبھی بھی اچھے پھل نہیں آ سکتے۔ اسلام کے تصور حیا کو زندہ کریں، اسلام کے تصور حیا کو، اسلام کے تصور سزا کو زندہ کریں۔ آج نور مقدم جیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ کل پرسوں میں نے ایک خبر پڑھی کہ 3-4 بندوں نے مل کے ایک بندے کی بکری اغوا کی، اس کے ساتھ زیادتی کر لی، اور زیادتی کے بعد وہ بکری بیچاری مر گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 3-4 بندوں نے ایک بندے کی بکری اغوا کی اور بکری کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، بدکاری کی، اور اس بدکاری کے نتیجے میں بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہاں کتیوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، یہاں کھوتیوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے؟ اور اس میں ریاست برابر کی ذمہ دار ہے۔ ریاست کے ہاں کوئی سنسرشپ نہیں ہے، میڈیا کھلا ہوا ہے، جو مرضی دیکھیں۔ تو جو اندر آنا ہے وہ باہر تو نکلنا۔ پھر اسلام کے تصور حیا کو زندہ کریں، اسلام کے تصور سزا کو لائیں۔ اب جو نور مقدم کا قتل ہوا، قاتل کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، سرعام ملنی چاہیے۔ لیکن کتنی لبرلز ہیں، کتنی آنٹیاں اور کانٹیاں ہیں، اور کتنا میرے جسم اور میری مرضی پر عمل کرنے والے ہیں جو اس کو پھانسی کی سزا کا کہیں گے۔ بلکہ تو مجھے شک ہے کہ نور مقدم کی ماں بھی پھانسی چاہتی ہے کہ نہیں قاتل کی، کیونکہ یہ لوگ، یہ کلاسیں ہی تو میرا جسم میری مرضی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور ان میں سے اکثریت میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، یہ لوگ تو ویسے ہی کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے بھی پاکستان میں آپ کو معذرت کے ساتھ بتا دوں، پھانسی قتل کی سزا جو قتل ہے وہ عملاً ختم ہے۔ آپ دیکھیں 20 مجرم کا سزائے موت کے پڑے ہوئے ہیں، سزائے موت نہیں دی جا رہی۔ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر اس معاشرے میں امن چاہیے، اس معاشرے میں حیا چاہیے، اگر آپ اس معاشرے کو بے امنی سے بچانا چاہتے ہیں، بے حیائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو جتنے بڑے بڑے مجرمین ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ جتنے بڑے بڑے قاتل ہیں ان کو فوراً سزائے موت دی جائے، اور سرعام سزائے موت دی جائے۔ اسلام کے تصور حیا، تصور سزا، ان سب پہ عمل کیا جائے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، وزیر اعظم نے ایک بیان دیا تھا پردے کے بارے میں، اور صاف صاف کہا تھا مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے۔ جب عورت پردے کے معاملے میں بے احتیاطی برتے گی تو مرد پر تو اس کے اثرات تو پڑیں گے۔ یہی مضمون تھا نا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے بیان کا، اور اس پر ایک مشہور چینل کے اوپر میرا پروگرام بھی ہوا تھا، اور علل اعلان میں نے پرائم منسٹر کی حمایت کی تھی، اس بیان کی، اس بیانیے کی، اس نیریٹو کی۔ لیکن افسوس ہوا عمران خان کا ایک اور بیان آ چکا ہے۔ اللہ کرے یہ بیان سیاق و سباق سے کٹ کرو، اللہ کرے، میں کہتا ہوں یہ بیان جھوٹا ہو، میں کہتا ہوں اللہ کرے عمران خان نے یہ بیان نہ دیا ہو، لیکن کیا کریں، بیان آیا جی خواتین جو مرضی پہنے، جو شخص زیادتی کرتا ہے وہی ذمہ دار ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب پھر صاف صاف کہہ دیں خواتین کچھ بھی نہ پہنے، جو زیادتی کرتا ہے وہی ذمہ دار ہے۔ جو پہنے کیوں کہتے ہیں؟ صاف صاف کہتے ہیں کچھ بھی نہ پہنے، جو زیادتی کرتا ہے وہی ذمہ دار ہے۔ ہم نے کب کہا جو زیادتی کرتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ لیکن مرد ہو یا عورت ہو جو مختصر کپڑے پہن کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے وہ بھی بڑا بے ایمان اور دیوس ہے، معاشرے کا بے غیرت ہے، اس کو بھی اسی لیول پہ جس لیول کا اس کا گناہ ہے سزا ملنی چاہیے۔ ایک معاشرے کی کتیا کو کیا حق ہے کہ وہ مختصر لباس پہن کے لوگوں کے جذبات سے کھیلے، تشدد پر اتر آئے؟ یہ تشدد
یہ ذہنی ٹارچر یہ کسی کو نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب آپ کی جیسی زندگی گزری ہے اس پر تو آپ کو زیادہ تجربہ ہے, آپ کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اللہ کرے آپ کا یہ بیان نہ ہو, اور اگر یہ بیان ہے تو اللہ کرے آپ اس بیان کو واپس لے لیں, اور اگر آپ کا بیان ہے آپ واپس نہیں لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں, خدا کی خدائی ہمیشہ کے لیے, آپ وزیر اعظم چند دن کے لیے. فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجل ام حمار. تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے کہ آپ کھوتے پہ سوار تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے. اس پروگرام کے آخر میں میری دعا ہے, اللہ یہ بیچاری مظلومہ جو دور مقدم قتل ہوئی ہے, میرا جسم میری مرضی پر عمل کرتے ہوئے بیچاری گئی, اور قاتل نے میرے جسم میری مرضی پر عمل کرتے ہوئے اپنا کام دکھایا. اللہ کرے کہ یہ حالت اسلام میں قتل ہوئی ہو, کیونکہ جب جس کا عقیدہ اور نظریہ بگڑ جائے نا, میرا جسم میری مرضی, تو قرید کے دیکھیں مسلمانی شاہد ہی رہتی ہے. کیونکہ جو بندہ اسلام کے تصور حیا کو ختم کرتے ہوئے گناہ کبیرہ کو بھی صریح حرام کو حلال سمجھے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا نور مقدم پہ, لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ کرے ہماری وہ بیچاری بہن حالت اسلام میں اس کی موت ہوئی ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کی اس موت کو اس کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بنا کے اس کو جنت پہنچا دے. ہماری دعا ہے. اور ہماری ماؤں بہنوں کو, باقی ماؤں بہنوں کو, اور ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بڑوں کو, ہمارے چھوٹوں کو, ہماری تمام نسلوں کو اس واقعے سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, صرف مذمت سے کچھ نہیں بنتا, اور صرف قرآن کریم کی روشنی میں عبرت کے واقعات سنانے کے کچھ نہیں بنتا. عملی طور پر ریاستی سطح پر, ہاں انفرادی سطح پر الحمدللہ جو قرآن کریم کو سنیں گے, سنائیں گے, سمجھیں گے, سمجھائیں گے, بہرحال ان کی زندگیوں پر تو اثرات پڑیں گے ہی پڑیں گے, یہ تو اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ ریاستی سطح پر کب فرق پڑے گا؟ کیا صرف مذمت سے فرق پڑے گا؟ کیا جن کو آرڈر دینا ہے وہ بھی ہمیں نصیحتیں سنائیں گے, وہ بھی نصیحتوں پر گزارا کریں گے, وہ بھی ٹویٹ پر گزارا کرتے پھریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. اسلام کے تصور حیا پر عمل کرتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے میرا جسم میری مرضی پر پابندی لگانی ہوگی. ایسے نعروں پر پابندی لگانی ہوگی, ایسے نعرے والوں کے ساتھ انصاف کے مطابق سلوک کرنا ہوگا. ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کو ہتھکڑیوں میں جکڑنا ہوگا, زنجیروں میں بند کرنا ہوگا, چاہے یہ خواتین ہوں, چاہے یہ ہجڑے اور خسرے اور خواجہ سرا ہوں, چاہے خسرے نما ہجڑے نما مرد ہوں. جب تک ہمارا معاشرہ انہیں لگام نہیں دیتا, آپ نہ قصور کی زینب جیسے واقعات کو روک سکتے ہیں, نہ آپ ملالہ جیسی لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں معاشرے میں آئیڈیل بننے سے روک سکتے ہیں, نہ آپ نور مقدم کا جو وحشیانہ قتل ہے ایسے آپ واقعات کو روک سکتے ہیں. عملی قدم اٹھانا ہوگا. میرا جسم میری مرضی کے سلوگن پر ہی پابندی لگانی ہوگی. میرا جسم میری مرضی کے جو کیا کہتے ہیں مظاہرے ان پر پابندی لگانی ہوگی. اور میرا جسم میرے مرضی کے ایجنڈے کی جتنی بھی شکلیں اس ملک کے اندر عالمی طاقتوں کے بل بوتے پر ہیں ان سب کو ملیا میٹ کرنا ہوگا, پابندی لگانی ہوگی. تبدیلی تب آئے گی. تبدیلی محض تبدیلی کے نعروں سے یا ڈی چوک پر جلسوں سے کبھی بھی نہیں آتی, یا سرخ پٹیاں یا کالیاں پٹیاں پہننے سے کبھی بھی نہیں آتی. آپ کو مخلوط ماحول پہ پابندی لگانی ہوگی. مرد و زن کے مخلوط ماحول برپا نہ ہو. آپ کو مخلوط تعلیمی ماحول پر پابندی لگانی ہوگی. ہماری سب سے بڑی صلیبی جنگ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہے. شیطان ہمارے تعلیمی اداروں میں گھس چکا ہے, مخلوط ماحول پیدا ہو چکا ہے. ہماری نسل کا بچہ بھی مخلوط ماحول کا عادی ہے, ہمارے نسل کی بیٹی بھی مخلوط ماحول کی عادی ہو چکی ہے. وہ اب اس نشے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سنبھلی اب بھی وقت ہے, وگرنہ آج مغرب ترلے کر رہا ہے اپنی عورت کو, لیکن وہ عورت آج سنبھل نہیں پا رہی. نہ سنبھلنے کے لیے وہ تیار ہے, نہ وہ نسل نو کی تربیت کرنے کے لیے تیار ہے, نہ وہ نسل نو کو پیدا کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے اپنے ماحول کو سنبھالیں,
حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پر عمل کر کے دکھائے، مخلوط تعلیمی ماحول پر پابندی لگا دے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے میں مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ مخلوط تعلیم کو 7-8 سال سے پڑھاتے ہوئے میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ میں آپ کو اس وقت کے واقعات سناؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں تعلیم کی 4 دیواری میں ہماری بیٹی چلی گئی، محفوظ ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کے مخلوط تعلیمی اداروں میں ہماری بیٹی بھی غیر محفوظ ہے، ہمارا بیٹا بھی غیر محفوظ ہے، ہماری پوری نسل غیر محفوظ ہے۔ لبرلز کے اداروں پہ تو ہمیں گلہ ہی نہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ جو لوگ دینی پس منظر رکھتے ہیں اور اعلیٰ پائے کا پس منظر رکھتے ہیں، جو اپنے وقت میں مخلوط تعلیمی ماحول کے خلاف کام کرتے رہیں، آج وہی ان کی اولادیں، ان کی نسلیں مخلوط تعلیم ماحول برپا کر رہی ہیں، سہولیات دے رہی ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور اپنے بڑوں کی قبروں کو خراب کر رہی ہیں۔ مخلوط تعلیمی ماحول، مخلوط تعلیمی ادارے جو بند نہیں کرتے ان پر پابندی لگنی چاہیے، جو مخلوط تعلیمی ماحول کو ختم نہیں کرتے۔ اسی طرح جو مخلوط شادیوں کا ماحول ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ دلہن کسی کی ہوتی ہے، دولہا سے پہلے ماشاءاللہ سارے باراتی اور پتہ نہیں کون کون دلہن کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک عملی قدم اس معاشرے میں آپ نہیں اٹھائیں گے کام نہیں بنے گا۔ ریاست جب تک نہیں اٹھاتی، اللہ نے اس کا حساب کتاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سکوت ڈاکہ پہ حساب کتاب کر کے سمجھا دیا، سر پہ ہتھوڑا مار دیا ہے، 55% مملکت الگ ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا۔ ہم نے ابھی بھی سبق نہیں اٹھایا، لیکن کم سے کم سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، انفرادی سطح پر تو ہم کام کر سکتے ہیں نا، جتنا ہو سکے۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، یہ جو مخلوط تعلیمی ادارے نا، پھر بات کر رہا ہوں، یہاں فرشتہ صفت بھی چلا جائے نا، اس کے بچنے کے امکانات بھی 0% کے قریب آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، لا الہ الا اللہ، بہت مشکل ہے۔ اس لیے ریاست سے تو ہم کہیں گے کرے، لیکن اگر ریاست نہیں کرتی، انفرادی سطح پر میرا اور آپ کا کام تو ہے نا۔ میں ہوں، آپ ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہے، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارا گرد و پیش ہے، ہم نے ان کو سنبھالنا ہے۔ صلاح کا کام بھی کرنا ہے، خود سنبھلنا ہے انشاءاللہ، اصلاح کا کام بھی کرنا ہے، معاشرے کو سنبھالنا بھی ہے۔ ایک مسلمان پر یہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات اس دوہری ذمہ داری کو نبھانے کی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔